بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قضا نمازوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ صاحب ترتیب اور غیر صاحب ترتیب۔ ایک ہے غیر ترتیب جس کی ترتیب نہیں ہے، ایک ہے صاحب ترتیب۔ یہ جو لفظ ہے نا صاحب ترتیب، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کی بلوغت کے بعد مسلسل 6 نمازیں قضا نہیں ہوئیں۔ اگر ہوئی تھیں تو اس نے ادا کر دی، پھر بھی صاحب ترتیب ہے، یعنی اس کے ذمے 6 نمازیں مسلسل نہیں رہی تو وہ صاحب ترتیب ہے۔ صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کی ایک نماز قضا ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ظہر کی نماز اس کی قضا ہوتی ہے تو عصر سے پہلے پڑھے گا، عصر سے پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا۔ عصر کی قضا ہوتی ہے تو مغرب سے پہلے ادا کرے گا۔ یہ ہے لفظ صاحب ترتیب کا میں نے جو آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے جس کی بلوغت کے بعد مسلسل 6 نمازیں یا اس سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور اکثر جو ہے وہ بے ترتیبیں لوگ ہیں۔ صاحب ترتیب بہت کم ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ تو عرف کے حساب سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے پھر کہ اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہوئی یا فجر کی ہوئی ہے تو وہ عشاء کے ٹائم پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظہر کی ہوئی ہے وہ مغرب کے ٹائم، عشاء کے ٹائم، فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے جس کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ جو صاحب ترتیب کا لفظ ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ صاحب ترتیب کے لیے اگلی نماز سے پہلے پچھلی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو صاحب ترتیب نہیں ہے وہ جب مرضی پڑھ سکتا ہے، وہ فجر کی 10 اکٹھی بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نمازی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، اب نمازی بن گیا ہوں، 10 سال میں نے پابندی سے نماز نہیں پڑھی، وہ 10 سال کی نمازیں قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے پھر کر لے؟ وہ فجر کے ساتھ 10 15 20 جتنی اس نے پڑھنی ہے، وہ فجر کے ساتھ 10 نمازیں فجر کی پڑھ لے، 2 فرض پڑھے فجر کے، پھر 2 فرض پڑھے، پھر 2 پڑھے، وہ اس طرح 10 فجر کی نمازیں فجر کے ٹائم پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ 10 ظہر کے ٹائم پڑھ لے، ترتیب بنا لے کہ روز کی ہر نماز 10 میں نے قضا کرنی ہے، تو وہ جلدی جو ہے وہ اس کی پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ 10 نمازیں اس کے 10 سال کی نمازیں اگر رہے گی، روز کی 10 پڑھے گا تو 1 سال میں ساری نمازیں جو اس کی قضا سے وہ ادا ہو جائیں گی۔ تو اگر کوئی صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ وہ ایسے نمازیں جو ہے وہ ادا کر لے، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور جو نماز قضا ہوتی ہے اس میں صرف فرض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وطر ساتھ پڑھتے ہیں عشاء میں، وہ واجب ہے، یعنی فرض اور واجب کی قضا ہے، سنتوں کی نفلوں کی قضا نہیں ہوتی۔ باقی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں فرض ادا کرنے ہیں۔ عشاء میں 4 فرض اور 3 وطر یہ قضا کرنے ہیں، جو عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ جو آپ نے قضا کی ہے وہ ادا کرو گے تو تب ہی وہ ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ ادا نہیں کر سکتے پھر اس کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فدیہ اور کفارہ جو بنتا ہے وہ دے دو۔ وہ یہ ہے کہ جتنا صدقہ فطر ہے، جیسے ایک روزے کا ہم فدیہ دیتے ہیں نا، ایک نماز کا اتنا کفارہ بنتا ہے۔ یعنی اگر ایک نماز کو کوئی کفارہ دینا چاہتا ہے آج کے دن کے حساب سے جو اس سال نکلا ہے صدقہ فطر وہ ہے 320 گندم کے حساب سے، تو ایک نماز کا اتنا بنتا ہے۔ تو اگر ہم 5 نمازوں کا دیتے ہیں 1600، تو وہ آپ 1600 ایک دن کا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سال کا حساب کریں تو وہ کتنا، وہ لاکھوں میں رقم پہنچ جاتی ہے۔ 10 سال وہ اس طرح تو بہت زیادہ رقم بن جاتی ہے، وہ آپ خود ادا کر لیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ جو اس کا وہ کفارہ دے دیں۔ اگر وہ بندہ آخری وقت میں پہنچ گیا تو پھر وہ وصیت کرے گا، بیٹا میرے اتنے سالوں کی نمازیں ہیں، اس کا آپ کفارہ دے دینا۔ ایک نماز کا کتنا 320، آج اگر سال بعد ہے ہو سکتا ہے تب 500 ریٹ ہو جائے، ایک نماز کا اتنا بنتا ہے، تو بندہ پڑھ لے تو بہتر نہیں ہے، ابھی ساتھ ساتھ جو اس کی قضا ہوئی ہیں وہ کر لے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضا، کبھی پڑھ لیتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، اتنا تو اندازہ ہوتا ہے نا کون سی پڑھتے تھے کتنی پڑھتے تھے، وہ اندازہ کر لے۔ اگر وہ اندازہ نہیں ہے، زیادہ چھوڑی ہوئی ہیں، تو آپ 10 سال 20 سال جتنا وہ دیکھ لیں کہ یار میں پڑھتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، سمجھو نہ پڑھنے کے برابر ہے، تو 20 سال یا 10 سال جتنا ایسا بنتا ہے وہ لکھ لے کاپی پہ، حساب کر لے، پھر روز کی وہ پھر 10 سال کی ہیں، روز کی 10 نمازیں قضا کرتا رہے تو سال میں جو ہے انشاءاللہ اس کی پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ 5 کر لے گا تو 2 سالوں میں ہو جائے گی، یعنی اگر وہ 5 بھی کر لے، چلو نیت تو کر لے۔ اب بندے نے نیت کی ہوگی تو اب اس نے
ساتھ میں وقتی نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، جو پچھلی قضا ہوئی تھی وہ بھی ادا کر رہا ہے، اور انہی کو ادا کرنے کے دوران ہی یعنی کہ سال ابھی پورا بھی نہیں ہوا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، کیونکہ اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں ادا کروں گا، تو پھر بھی خلاصی کا چانس ہے کہ بچ سکتے ہیں بارگاہ الہی کی میں، کہ ہم نے تو نیت کی تھی یا اللہ ہم ان کو ادا کر دیں گے، تو نیت کرنے سے بھی جو ہے ہماری خلاصی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت تواب الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو اللہ کے حضور پہلے توبہ کریں جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، پھر ان کو ادا کرنے کی نیت کر لیں، حساب کریں، کاپی بنائیں پوری کہ کتنے سالوں کی کون کون سی نماز میں، اچھا فجر کی نماز میں پابندی سے پڑھتا تھا، یہ نہیں میری کبھی چھوٹی، ہوتا ہے نا کئی لوگ بس فجر کی پڑھتے باقی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ہیں وہ مغرب کی پڑھتے ہیں باقی نہیں پڑھتے، یعنی جو نماز میں پڑھتا تھا یہ نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی، تو دیکھ لیں جمعہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا، تو پھر ہفتے وہ حساب کر لے، ہفتے میں ظہر کی ایک نماز جو ہے وہ کم کرتا جائے، تو وہ حساب کر کے اتنی پڑھ لے، اگر زیادہ بھی پڑھ لے گا تو وہ نفل بن جائیں گے، کوئی نہیں ہے وہ زیادہ پڑھ لے، یعنی پورے 10 سال کی نمازیں جو ہے وہ حساب کر کے ان کو اپنا حساب کر لے۔ اب اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اپنی طرف سے غالب گمان کر لے کہ تقریباً اتنی بنتی ہے، وہ لکھ کے رکھ لے، جب وہ حساب کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کاٹتا جا رہا ہے، ایک دن اس نے کہا چلو آج میں فری ہوں، آج میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ فجر کی 50 نمازیں قضا کر لیتا ہے اور کہتا ہے آج چھٹی ہے، آج میں ظہر کی بھی 50، تو وہ اتنی لکھ لے، اس کے حساب سے وہ کاٹ دے کہ اتنی نمازیں تھیں تو میں نے اتنی ادا کر لی ہیں، ساتھ ساتھ کاٹتا رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا نا کہ جو اس کے ذمے تھی وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ اب جب ساری کی ساری اس نے ادا کر لی، ترتیب لوٹ آئے گی، اب دوبارہ وہ صاحب ترتیب بن جائے گا کہ اب اگر اس کی کبھی کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو پھر اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لے، اب صاحب ترتیب بن گیا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ اس طرح ادا کریں۔ روزے چھوٹے ہوئے ہیں، روزوں کو بھی ایسے ہی قضا کریں کہ کتنے روزے میرے رہ گئے ہیں، پہلے میں نہیں رکھتا ہوتا تھا، اب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میری عمر ہے 30 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، میں 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، تو پہلے میں نے روزے نہیں رکھے، ترتیب نہیں تھی، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جمعے کے رکھتے تھے، تو وہ پھر اس کے حساب سے وہ اپنا خود حساب کرے کہ کتنے روزے میں نے رکھے ہیں، تو پورے 14 سالوں کے روزے، 16 سالوں کے روزے جو ہے وہ دیکھ لے کہ وہ 16 سالوں کے روزے قضا کر لے، تو اس طرح جو بھی اس کے ذمے ہے اس کو پورا کر لے۔ جب وہ اپنی طرف سے مطمئن ہو جائے گا تو امید ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کرے گا، آگے سے توبہ کر لے، نیکسٹ کبھی کوئی نماز نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، قضا جو پچھلی ہے ان کو ادا کر لیا ہے، آگے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو جو ذمے نمازیں ہیں، جو ہمارے ذمے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو کر سکتا ہے؟ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں مسجد نبی شریف میں نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 کا ہے، مسجد اقصیٰ میں پڑھتے ہیں تو 25,000 کا ثواب ہے، جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، مسواک کر کے پڑھتے ہیں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹوٹل بنتی ہیں وہ 2 لاکھ ہیں، ٹھیک ہے، ادھر 1 لاکھ کا ثواب ہے، تو ادھر ہم نے 2 دفعہ ادھر ادا کر لی ہے، وہ تو بہت زیادہ ثواب بن جائے گا۔ تو ان کے کہنے کا یہی مقصد ہے، کیا ہماری جو قضا ہے وہ ادا ہو جائیں گی؟ اس طرح قضا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، وہ نماز کی گنتی نہیں ہے، وہ نماز کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، جنت میں درجات ہوں گے نا، ایک جنت کے 100 درجے ہیں، جنت میں درجات ہیں، ٹھیک ہے، وہ نماز کا درجہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکی آ جائے گی، ایک نماز کی بجائے 1 لاکھ نماز کا ثواب آ جائے گا۔ جو گنتی ہے نا وہ گنتی اتنی ہی رہے گی، ٹھیک ہے، وہ گنتی آپ کی پوری نہیں ہوگی، قضا نمازیں اسی طرح ہی رہیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر بندے نے اپنی ماں یا باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا تو حج کا ثواب مل گیا، تو اب کیا حج کا ثواب ملا ہے تو جو اس کے ذمے حج کا فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا ہے؟ وہ ادا نہیں ہوگا، وہ جب تک حج نہیں کر لے گا وہ ادا نہیں ہوگا، وہ ہاں اس کو ثواب حج کا مل جائے گا، تو ثواب اس کے درجات جو اس کا نامہ اعمال ہے نیکیوں کا وہ بڑھتا رہے گا، اس سے جو اس کا فرض ہے وہ کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ جی نماز ادا کرنے کی سوال ہے کہ طاقت رکھتا ہے تب بھی کفارہ دے تو ہو جائے گا، بالکل نماز کا کفارہ ہو جائے گا، روزے کا نہیں ہوگا۔ روزے اور نماز میں فرق اتنا ہے کہ روزہ ہے تو روزے میں اگر کوئی ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کا
فدیہ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا۔ نماز اگر کوئی ادا کرنے کی طاقت نہیں بھی رکھتا لیکن وقت گزر چکا ہے، پچھلی نماز ہے، تو اب اس کا کفارہ کوئی کہتا میں دینا چاہتا ہوں تو نماز کا کفارہ دے دے گا، اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ روزے کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر کوئی کہے میں فدیہ دے دوں تو پھر فدیہ نہیں ہوگا، دے بھی دیا ہے تو وہ صدقہ بن جائے گا، اور بعد میں روزہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو روزے کی قضا کرے گا۔ ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کی سفر کی نماز قضا ہوئی ہے، تو وہ سفر کی حالت میں قضا ہوئی تھی تو وہ 2 ہی فرض ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ میں نے سال میں اتنے دن سفر کرتا رہا ہوں تو اگر ان کی نمازیں قضا کرے گا تو وہ قصر ہی ادا کرے گا، یعنی 2 فرض ظہر کے ادا کرے گا، عشاء کے 2 فرض پڑھے گا، اور اسی طرح عصر کے بھی 2 فرض جو کہ قصر میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر حضر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور وہ سفر میں کہتا میں پڑھ لیتا ہوں، سفر پہ گیا تھا تو اور کہتا میرے پاس اب ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، گاڑی کا انتظار کر رہا یا ویسے کسی کا انتظار بیٹھا، فری تھا ویسے، تو کہتا میری قضا نمازیں ہیں، سفر میں ہے، حضر کی نمازیں جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے اسی حالت میں ادا کرے۔ سفر میں حضر کی نمازیں قضا کرنی ہے تو وہ 4 فرض پورے ہی ادا کرے گا، ظہر کی پڑھے گا تو پورے 4 فرض ادا کرے گا، یعنی جس حالت میں نماز قضا ہوئی ہے اس کو اسی حالت میں ادا کرنا ہے۔ سوال ہے کہ ہم نفلی روزے رکھتے ہیں تو کیا کوئی رمضان کا روزہ رہ گیا ہے تو وہ جو نفلی روزے رکھتے ہیں اس میں پورے ہو جائیں گے؟ تو بالکل آپ اس میں نیت رمضان کے روزے کی قضا کر لیں، یعنی آپ جمعرات کو کہہ دیں کہ میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کرتا ہوں تو آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ پیر کے دن آپ کہہ دیں میں رمضان کے روزے کی قضا کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کی قضا ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ نفل ہے، تو آپ کی اس میں قضا بھی ادا ہو جائے گی۔